تعالى وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العلي العظيم. محترم صدر جلسہ، دیگر علماء کرام، سامعین اعظام، معزز خواتین، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ مدرسہ جامعہ فیضان الرشاد کے آغاز میں الحمدللہ حضرت مولانا امیر شریعت اور میں اور کچھ احباب حاضر ہوئے تھے. تو اس مدرسے کے ابتدائی حالت میں بھی حاضری کی توفیق ہوئی، اولین جلسے میں بھی حاضری رہی. اللہ کا بڑا کرم ہے. وعظ و نصیحت، لوگوں کی ہدایت، اس کا موقع اب نہیں ہے، آدھی رات ہے. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ وہ سارا فریضہ اب سے فارغ ہونے والے اور طلبہ کر کے فارغ ہو چکے ہیں. نصیحتیں بہترین کیے ہیں آپ کے سامنے. مدارس میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے جو عام طور سے کچھ شرپسند لوگ کہتے ہیں. اگر ان کی باتیں اور نصیحتیں سنتے تو وہ شرمندہ ہو جاتے. والدین کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے، اساتذہ کے ساتھ کیسا ادب دکھایا جائے، عامت الناس سے کیا کیا جائے، ان بچوں نے بہترین انداز میں قرآن کے آیات اور احادیث کی روشنی میں باتیں پیش کی ہے. کتنی اچھی باتیں، کتنی حدیثیں. کیا یہ دہشت گردی ہے؟ اللہ اکبر. گویا کہ ان لوگوں کے لیے انہوں نے جواب دیا ہے بہترین انداز میں. اس لیے اب کوئی نصیحت کی ضرورت ہمارے طرف سے نہیں ہے. البتہ ان عزیز طلبہ جو فارغین ہیں ان کے خدمات عالیہ میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا. حضرات، میرے سے پہلے مولانا قاضی صاحب نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان بچوں کو بنانے میں بڑی قربانیاں کہاں کہاں سے ہوئی ہے. 7 سالہ کوشش ہے. 6 حفاظ ہوئے ہیں نکلے. ان 6 حافظوں پر کتنی محنت ہوئی ہوگی، سوچنے کی بات ہے. آسان نہیں ہے. مدارس میں ہم لوگ نصف صدی تک پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم کو معلوم ہے پڑھنے پڑھانے میں کیسی دقتیں پیش آتی ہیں. ماشاءاللہ یہ حفاظ بنے ہیں تو ان کو قربانیوں میں ماں باپ کی سب سے پہلے بڑی قربانی ہے. وہ چاہتے ان بچوں کو کمائی میں لگا سکتے تھے، ان کے ذریعے سے اپنی دنیا بنا سکتے تھے، مگر انہوں نے وہ نہیں سوچا. اپنے بچوں کو دنیا آخرت کے بہترین تحفہ دینا چاہا تو اس طریقے کو انہوں نے اپنایا. اللہ نے دل میں ڈالا ہے، ان کو توفیق ہوئی ہے. علامہ رومی کہتے ہیں، ہر کسے را بہر کارے ساختن میل او در قلب او انداختن. بہترین ایک بات کہتے ہیں. اللہ نے نظام چلاتا ہے، کسی لائن میں کچھ لوگوں کی انتخاب کرنا چاہتا ہے تو اس لائن کے شوق ان کے دل میں ڈال دیتا ہے. والدین کے دل میں اس کا شوق پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا بنانے کے بجائے آخرت بنانے کے کام میں لگا دیے. امت کو امت کے رہبر بنانے کے کام میں انہوں نے لگایا. حالانکہ لگانے والے صدر مدرسہ نے بھی ذکر کیا، انہوں نے اپنے خاندان کے حافظوں کو بنانے میں ان کا کیا کردار تھا. ہر طالب علم کے پیچھے کچھ نہ کچھ داستان ہے. سارے لوگ کوئی مالدار نہیں ہوتے، سہولت والے نہیں ہوتے. غربت
کے باوجود بھی دنیا بنانے کے بجائے اس لائن میں، دینی لائن میں چھوڑنے والے بے شمار ہیں، اکثریت انہی کی ہے۔ اگر میں چونکہ مدارس میں ہم رہتے ہیں، ان کے حالات کچھ نہ کچھ معلوم ہوتی ہے ہم کو، اس لیے میں بولتا ہوں آپ کے سامنے، والدین کی بڑی قربانی ہوتی ہے، بہت بڑی قربانی ہے کہ اپنے اولاد کو ایسے لائن میں لگا دیا کہ جہاں جنت واجب ہے، جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے ذریعہ موجود ہے، بہترین صورت ہے۔ آپ ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، لائر بنائیں گے، دنیا کے تمام فنون سکھائیں گے، وہ دنیا تک آپ کو کام آنے والی چیز ہے۔ آنکھیں بند ہو جائے پھر وہ کوئی کچھ کام آنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ تعلیم ایسی نہیں ہے، اول قدم اٹھانے پر ہی جنت واجب ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلنا شروع کیے جنت واجب ہو جاتی ہے، ان کو ذات کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے۔ تو قاضی صاحب نے پیش کیا، ان کو تاج پہنایا جاتا ہے، اعزاز کیا جاتا ہے، اونچے اسٹیجوں میں بٹھایا جائے گا آخرت میں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، اللہ نے ان کو سمجھ دی ہے، جس کی وجہ سے توفیق دی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس لائن میں بچوں کو لا کر لگایا ہے اور کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کچھ بچوں کی حالت بھی سنتے ہوئے لرز جائیں گے آپ، ایسی حالت کے بھی ہوئے۔ ابھی 2 سال ہوئے، ایک طالب علم فارغ ہوا ہمارے مدرسے میں، تقریباً 6-7 سال تک پڑھے، وہ پاکیزہ کپڑا ہمیشہ پہنتا، سلیقے سے رہتا، فارغ ہوا۔ حالات کی تحقیق سے ہم کو معلوم ہوا ہے کہ ان کو باپ بھی نہیں تھا، وہ بچے کو، بلکہ وہ اور ایک بہن، اور ان کو پرورش کرنے کی ذمہ داری ان کے والدے پر۔ غربت کی یہ حالت تھی، یہ عالم تھا ان کو کہ وہ دن بھر کپڑا بننے کے کام میں لگتی، ماہانہ 5000 روپیہ کماتی، اور اس میں 3000 اپنے بچوں پر لگا کر مدرسوں میں چھوڑ دیتی، مہینہ بھر 2000 میں انہیں گزارا کرتی۔ 1 سال 2 سال نہیں ہے، تقریباً 10 سال اس طرح سے وہ محنت کر کے اپنے بچوں کو مدرسے میں چھوڑ کر وہ فارغ کرائی۔ الحمدللہ، غربت تو اپنی جگہ، محنت اپنی جگہ، مگر اپنے بچے کو کچھ کام کی چیز بنائی۔ الحمدللہ وہ بہت بڑے پیمانے پر آئے، اول بار میں اپنے والدہ کو عمرے اور حج کے لیے لے جانے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ کتنی بڑی محنت ہے، اکیلی ایک عورت جو شوہر گزر چکا ہے زمانے سے پہلے، اور ان بچوں کو انہیں اپنی زندگی کے لیے فائدے کے لیے لگانے کے بجائے دینی لائن میں لگا کر امت پر انہوں نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ بہت ہے اس طرح سے۔ 1-2 سال پہلے ایک طالب علم کو ایک والد نے وہاں ہمارے مدرسے کو لے کر آئے، لا کر انہوں نے کہا کہ بچے کو داخلہ حفظ میں کرا لیجئے۔ کچھ باتیں ایسی ہو گئی تھی مدرسے کی طرف سے، ان پر 5000 روپیہ بھریں گے تو آپ کا داخلہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، یہ کہہ دیا گیا۔ اور وہ بیچارہ غریب تھا، 5000 ان کے لیے بہت دور کی بات ہے، 500 بھی مشکل ہے۔ تو انہوں نے رویا، تو بعد میں معلوم ہوا مجھے بہت ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کسی طرح سے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرانا ہے۔ ایک ہمارے مدرسے کے استاد نے ان پر احسان کیا، تو اپنے طور سے ایک 5000 روپیہ کا انتظام کر کے ان کے حوالہ کیے۔ وہ والد نے اپنے بچے کو حفظ میں جگہ مل جانے کے لیے مدد ہونے پر اتنا خوش ہوئے وہ والد، تو انہوں نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میرے بچے پر آپ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ حفظ میں داخلہ کے لیے آپ نے مدد کی، میں اپنے طور سے آپ کو کیا دے سکوں گا؟ میں اللہ کے سامنے میں نے یہ پیش کر دیا، اللہ اس محسن استاد کے لیے میرے پاس دینے کے کچھ سوائے اس کے نہیں ہے، میں زندگی میں سے 1 سال ان کے لیے میں عطا کرتا ہوں، ان کو عمر میں اضافہ فرما۔ دعا کر کے آ کر اس استاد کو انہوں نے سنایا۔ میں آپ کے سامنے یہی پیش کرنا چاہتا ہوں، ہر والدین، والدہ ہو، والد ہو، ان بچوں کو مدارس کو بھیج کر بہت بڑی خدمت اور بہت بڑی قربانی انہوں نے دی ہے۔ تو اسی طرح والدین کے بعد پھر اساتذہ ہے، ان کی محنتیں اس میں کتنی ہوتی ہے۔
اساتذہ جانتے ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ مدرسے کے لیے تعاون کرنے والے معاونین حضرات ہیں، تو وہ کس طرح سے مدرسے کے لیے ان بچوں پر قربانیاں دیتے ہیں۔ 6 سال 7 سال عرصے میں کتنے لاکھوں روپیہ خرچہ کر دیے رہیں گے، اور جب جا کر یہ 6 بچے یہاں فارغ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے۔ حضرات، وقت بہت ہو چکا ہے، ورنہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، کہ میں ان تمام والدین کے لیے بھی اور ان بچوں کو بنانے میں کام آئے ہوئے تمام محتمم اور اساتذہ کے لیے بھی، اور مدرسے کے لیے ہر طرح سے جنہوں نے بھی جس طرح کی بھی مدد کی ہو، ان سب کے لیے بھی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ آپ کے محنت کو مزید ترقی دے، اور مزید آپ کو اس مدرسے کے ساتھ لگاؤ کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ اس مدرسے کے ساتھ ہمدردی دکھائے، دعائیں کرے، اور اس کی ترقی میں ہر طرح کی مدد آپ کرتے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔